गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 10वीं जमात की उर्दू लेसन नंबर 4 हाली का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसको मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है। तो आप लोग पेज नंबर 69 निकालिए। गुल तो बहुत यारों ने मचाया, पर गए अक्सर मान हमें। तो इससे पहले हमने एक पढ़ा था कि हाली को बहुत सारे लोग नहीं मानते थे, यानी उसका अपोजिशन करते थे, खिलाफ करते थे, गाली गलौज करते थे। मगर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, उसको सब मानने लगे और उसकी तकलीद करने लगे। तो इस शार में कहते हैं कि गुल तो बहुत यारों ने मचाया, यानी बहुत सारे यारों ने क्या किया, गुल में शोर शराबा किया, लेकिन अक्सर लोग जो है वो क्या, उन्होंने मान लिया, किसको, हाली को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। मुखालिफत सहने का उनमें अजीब व गरीब मादा था, कैसा ही अख्तलाफ हो वो सब्र के साथ सहते रहते थे। यानी मुखालिफत को, अपोजिशन जो अपोज करते थे, उसको सहने का उसके अंदर एक अजीब सा मादा था। यानी एक मादा का मतलब शिद्दत थी, एबिलिटी थी, कैपेबिलिटी थी, सलाहियत थी। किस तरह के भी अख्तलाफात हो वो सब्र के साथ उसको क्या करते थे, सहते रहते थे। जवाब देते थे लेकिन हुज्जत नहीं करते थे, यानी जवाब देते थे उनको, मगर हुज्जत मीन्स उसका सबूत, दलील नहीं देते थे फिर भी, कि इसका दलील नहीं देते थे उस जवाब को। बाज़ औक़ात नामाकुल बात और कट हुज्जती पर गुस्सा आता था। यानी कभी-कभार नामाकुल यानी जो नामुनासिब बात होती थी, जो एक्सेप्ट नहीं करने वाली बातें होती थी, नामाकुल में जो अक्ल बेवकूफ़ी की बात करते थे या नादानी की बात करते थे, बेअक्ली की। और कट हुज्जती में जो अपने बात पर अड़े रहते हैं, मतलब कटर होते थे, मतलब अपने बात जो सही हो या गलत, जिसको उस पर अड़े रहना, उसको कहते हैं कट हुज्जती। उस पर ऐसे लोगों को क्या होते थे, हाली गुस्सा आता था, लेकिन ज़ब्त से काम लेते थे। मगर ये होने की वजह में, ज़ब्त मीन्स काबू से काम लेते थे, मीन्स उन पे अपने गुस्सों पे क्या करते थे, काबू कर लेते थे। ज़ब्त और अतदाल उनकी बहुत बड़ी औसाफ थे, यानी उसकी सलाहियत में से ज़ब्त मीन्स कंट्रोल करना, और औसाफ मीन्स, और अतदाल का मतलब होता है मतलब ज़्यादा दरमियान में रहना, यानी ज़्यादा ऊंची बात नहीं, यानी ऊंचा मीन्स बहुत बड़ी बात नहीं करना और ज़्यादा कम गंदी बात भी नहीं करती। मिडल में रहते हैं उसको कहते हैं अतदाल में, मतलब दरमियानी जो बात करती हैं, दरमियानी लोगों के साथ रहते हैं, ऐसे ही उसकी क्या थी, सलाहियत थी। और ये दो खूबियाँ उनके कलाम में भी कामिल तौर पर पाई जाती है, और ये बातें हमें उनके कलाम में भी मिलते हैं देखने को। यह अदीब का बड़ा कमाल है, ये बात सिर्फ असातिज़ा के कलाम में पाई जाती है। यानी अदबों में जो अदीब होते हैं उनके में ये कमाल होता है कि जो ये बातें होती हैं, जो अतदाल और ज़ब्त, वो सिर्फ बड़े बड़े जो असातिज़ा होते हैं उनके कलाम में ही पाई जाती है। वरना जोश में आखिर आदमी सररिश्ता अतदाल खो देता है। यानी वरना क्या होता है, जब जोश होता है, जब जोश में इंसान जो है वो अपना जो अतदाल होता है वो खो देते हैं, यानी जो कंट्रोल होता है उसको खो देता है, कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, उसको पकड़ नहीं पाते, और बहक कर कहीं का कहीं निकल जाते हैं, और बहक जाते हैं, और कहीं का कहीं, मतलब कई किस्म के, अलग अलग किस्म की बातें कह देते हैं, और बजाय कुछ कहने के चीखने चिल्लाने लगते हैं। और कुछ कहने की यानी बातें करने की क्या होता है, जब वो खो देता है, अपना आपा खो देते हैं, तो क्या होते हैं, चीखने चिल्लाने लेते हैं, शोर करने लगते हैं। गालिबन सिवाय एक आध के उन्होंने कभी अपने किसी किताब की रजिस्ट्री नहीं की। यानी रजिस्ट्री मीन्स रजिस्टर करना होता है, जब आप कोई किताब पब्लिश करते हो तो क्या किया उन्होंने, कभी एक आदमी एक दो किताब के अलावा कभी अपनी किताबों की रजिस्ट्री नहीं कराई। जिसने चाहा छापी, उनकी तसनीफ़ात माले गनीमत थी। यानी जो चाहते थे वो उसकी जो पब्लिश कराते थे, छपा देते थे उनकी किताबें क्या थी, तस्नीफ़ात जो उसने लिखी थी वो सब माले गनीमत मीन्स मुफ्त में जो माल मिलते हैं उसको माले गनीमत कहते हैं। मुसद्दस तो इतना छापा कि शायद ही कोई किताब छापी हो। यानी मुसद्दस इतने छप गए कि कोई उतना और कोई दूसरा किताब छपा हो। मुसद्दस होते हैं 6 मिसरों वाले जो बन होते हैं,
مصروں والے جو نظم ہوتے ہیں یا غزل ہوتے ہیں اس کو مسدس کہا جاتا ہے، جس میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ یہ کسی سیر چشمی اور اعلی ظرفی کی بات ہے، خصوصاً ایسے شخص کے لیے جس کی آمدنی محدود اور بڑھتی ہوئی ضرورتوں سے کم ہو۔ یعنی وہ ان کی جو کتابیں ہوتے تھے، وہ جو عام جو لوگ ہوتے تھے، جو جن کی آمدنی زیادہ تر مطلب جو شخص ہوتے ہیں ان کی آمدنی کم ہوتی تھی، محدود بھی بہت کم ہوتے تھے، اور جو ضرورتیں ہوتے تھے ان کو پورا نہیں کر پاتے تھے، ایسے لوگوں کے لیے ان کا جو کتابیں ہوتی تھی وہ کیا تھی؟ سرچشمی میں ایک چشمہ تھا، یعنی ایک ذریعہ تھا جس سے وہ پیسہ کما سکتے تھے، ان کتابوں کو چھپوا کر، ان کتابوں کو بیچ کر۔ قیام حیدرآباد میں ایک روز مولوی ظفر علی خان مولانا سے ملنے آئے۔ اس زمانے میں وہ دکن ریوڈ نکالتے تھے، یعنی حیدرآباد جب مولانا حالی جب حیدرآباد میں رہتے تھے، اس دور ایک روز کیا ہوا، مولوی ظفر علی خان اس سے ملنے آئے۔ اس زمانے میں وہ کیا نکالتے تھے؟ ایک میگزین نکالتے تھے جس کا نام دکن ریوڈ تھا۔ کچھ عرصے پہلے اس رسالے میں 1-2 مضمون مولانا شبلی کی کسی کتاب یا رسالے پر شائع ہوئے تھے، یعنی اس زمانے کچھ عرصے پہلے، کچھ دن پہلے یا کچھ مہینے پہلے کیا ہوا تھا، اس رسالے میں، اس میگزین میں 1-2 مضمون مولانا شبلی منس یا ایک مشہور رائٹر تھا یا شاعر تھا، اس کی کیا کی تھی، اس کتاب میں سے اس رسالے میں کچھ شائع ہو چکے تھے، پبلش ہو چکے تھے۔ ان میں کسی قدر بیجا شوقی سے کام لیا گیا تھا، یعنی بیجا شوقی میں اس کتاب میں، اس میگزین میں وہ کتاب کا کچھ پورشن چھپوایا گیا، اس میں مطلب کسی ریزن کے بغیر جو ہنسی مذاق ہوتا ہے ایسا کچھ اس میں لکھا گیا تھا، اس کے بارے میں بیجا شوقی مینس وداؤٹ ریزن کچھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ اس قدر بیجا میں بہت اس کی نندا کی تھی، مطلب اس کی ہنسی اڑائی تھی اس کی کتاب میں، رسالے میں۔ مولانا نے اس کے متعلق ظفر علی خان سے ایسے شفقت امیز پیرائے میں نصیحت کرنا شروع کی کہ ان کی کوئی جواب نہ بن پڑا، یعنی اس کے خلاف جب شبلی کے اس میں مضمون لکھا تھا جس میں مذاق اڑایا گیا تھا، اس کے خلاف کیا مولانا نے ظفر علی خان کو اس کے بارے میں اس نے جو لکھے تھے اس انداز میں، شفیق انداز میں، اس پیرائے میں کیا اس کو نصیحت کرنا شروع کر دیا کہ اس کے منہ سے کوئی جواب نہیں نکلا، کس کے منہ سے؟ ظفر علی خان سے۔ اور سر جھکائے آنکھیں نیچے کیے چپ چاپ سنا، جو بھی حالی نے کہا اس کو نصیحت دیا اس کے بارے میں، تو کیا ظفر نے چپ چاپ نہ کوئی جواب دی اور آنکھیں جھکا کے ساری باتیں سنتی رہی۔ مولانا نے یہ بھی فرمایا کہ میں تنقید سے منع نہیں کرتا، یعنی جو تنقید کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، کرٹیسزم سے میں ان کو منع نہیں کرتا ہوں، جو کرٹیسزم کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں۔ تنقید بہت اچھی چیز ہے، اور اگر آپ لوگ تنقید نہ کریں گے تو ہمارے اصلاح کیوں کر ہوگی؟ یعنی تنقید کرنا، کسی کو کرٹیسائز کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی کسی کے خلاف تنقید نہیں کریں گے، یعنی کرٹیسائز نہیں کریں گے، تو آگے جو انسان ہے وہ ہماری اصلاح میں ہم آگے کیسے بڑھ سکیں گے؟ لیکن تنقید میں ذاتیت سے بحث کرنا یا ہنسی اڑانا منصب تنقید کے خلاف ہے، اور تنقید میں ذاتیت میں اسے جو پرسنل باتوں کو چھالنا یا اس کا ہنسی مذاق کرنا، ہنسی اڑانا کیا ہے؟ منصب تنقید میں جو تنقید کا جو ٹاپک ہوتا ہے، جو تنقید کا طریقہ ہوتا ہے، اس کے خلاف ہے۔ مولانا حالی انگریزی مطلع نہیں جانتے تھے، یعنی انگریزی کہنا یعنی لکھنا یا بولنا اس کو نہیں آتا تھا۔ ایک آدھ بار سیکھنے کا ارادہ کیا، نہ ہو سکا، یعنی ایک بار کیا کوشش کی انگریزی سیکھنے کا، مگر نہیں سیکھ پائے۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ مغربی تعلیم و تہذیب کے منشا کو جاننا و
جتنا وہ سمجھتے تھے اس وقت بہت سے انگریزی تعلیم یافتہ بھی نہیں سمجھتے تھے، یعنی مگر انگریزی نہیں سمجھنے کی باوجود، یعنی اس کو انگریزی نہیں آتی تھی ان کو پڑھنا لکھنا، لیکن جو مغربی جو ویسٹرن جو لوگ تھے وہاں کے، ان کی جو تعلیم و تربیت جو ہندوستان میں وہ تعلیم دیتے تھے، اسکول کھولے تھے، ان کے منشا مینس جو ان کے ایمز کیا تھا، گول کیا تھا، اس کا مطلب کیا تھا وہاں پہ پڑھائی اور اس کا جو تہذیب کو بڑھانے کا، تو ان کو مولانا حالی جو اچھی طرح سے جانتے تھے، جتنا ایک انگریزی یافتہ مینس انگریزی جاننے والا انسان نہیں سمجھتے تھے، مگر جو مشن تھا انگریزوں کا وہ اس کو ٹھیک طرح سے مولانا حالی سمجھتے تھے انگریزی نہیں آنے کے باوجود۔ ان کا کلام اور ان کی تصانیف ان کی شاہد ہے، اور یہ وہ جو سمجھتے ہیں وہ کر کے دکھایا، یعنی ان کی جو کلام اور ان کی تصنیفات ہے اور جو کتابیں ہو کیا ہے ان کی شاہدی میں اس کا گواہ دیتے ہیں کہ، اور یہ جو سمجھتے تھے، یہ کون جو حالی سمجھتے تھے، یا وہ سب کچھ کیا کیا انگریزوں نے کر کے دکھایا۔ آج سینکڑوں تعلیم یافتہ موجود ہیں، لیکن ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس کا عشر بھی کیا ہو، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی تعلیم یافتہ لوگ ہیں اس زمانے میں، انہوں نے اس کا بہت یعنی عشر مینس تھوڑی سی بھی ان کی نندا کی ہو مولانا حالی کی۔ پھر یہی نہیں کہ ہمارے شاعروں اور مصنفوں کی طرح وہ بالکل خالی شخص تھے، بلکہ جو کہتے اور سمجھتے تھے اس پر عامل بھی تھے، یعنی پھر بھی وہ کیا کرتے تھے، جتنے بھی جو آج کل کے جو ہمارے شاعروں ہوتے تھے، جو ہمارے شاعر ہوتے ہیں یا مصنف ہوتے ہیں، رائٹر ہوتے ہیں، ان کی طرح وہ کیا کرتے تھے، بالکل خالی شخص تھے، مطلب وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، مطلب خالی تھے مینس اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھے، لیکن بلکہ وہ جو کہتے تھے وہ اپنے باتوں میں اپنی کتابوں میں جو لکھتے تھے وہ اس پہ عامل بھی تھے، مینس اس کو عملی طور پر کرتے تھے، جو کہتے تھے وہ پریکٹیکلی کرتے تھے۔ آدمی مفکر بھی ہو اور عملی بھی ایسا شاد ہوتا ہے، یعنی آدمی جو مفکر میں سوچنے والا اور عملی میں ایکشن کرنے والا، جو کام کہتے ہیں اس کو کرنا، ایسا شاد ہوتا ہے مینس انوکھا ہوتا ہے، عجوبہ ہوتا ہے، یعنی بہت کم ہوتے، سرپرائز کر دیتے انسان اگر مفکر عقل مند اور جو کام کرنے والا ایکشن دونوں کرنے والا، ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ شاذ کا مطلب ہے عجوبہ یا انوکھا کہہ سکتے آپ کو۔ تاہم مولانا نے اپنے بساط کے موافق عملی میدان میں بھی اپنی دو یادگاریں چھوڑے ہیں۔ تاہم مولانا نے کیا کیا، اپنے بساط کے مطابق، اپنے بساط میں جو قدرت، جو ان کا جو کہنے کا جو طاقت ہوتا تھا، یعنی قوت ہوتا تھا، جیسا وہ کرتے تھے اس کے موافق کا مطلب ہوتے ہمشکل، یعنی اسی ٹائپ کے عملی میدان میں بھی کیا کہ جو چاہتے تھے وہ کر سکتے تھے، وہ عملی میدان میں بھی انہوں نے دو یادگاریں چھوڑے ہیں، یعنی ایسی کتابیں کی جو لکھتے تھے وہ جتنا وہ سوچ رکھتے تھے ویسے اس نے عملی میدان میں پریکٹیکل بھی 2 بار کیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے اپنی وطن پانی پت میں مدرسہ قائم کیا، یعنی جو سوچتے تھے وہ کیا ایک وہ جو عملی کام جو تھا، وہ ایکشن جو اس نے کیا، وہ یہ کیا کہ اپنی جو وطن تھا پانی پت، وہاں پہ ایک سکول قائم کیا جو اب حالی ہائی اسکول کے نام سے موسوم ہے، مینس اس کے نام پہ ابھی بھی چل رہا ہے، اور ایک اورینٹل لائبریری قائم کی، ایک دوسرا کیا کہ ایک لائبریری قائم کیا، اورینٹل لائبریری، جس سے پانی پت والے مستفید ہوتے ہیں، اس سے کیا کرتے ہیں، اس لائبریری سے پانی پت والے ابھی بھی فائدہ اٹھاتے، مستفید مینس فائدہ لینا اٹھانا۔ تو آج ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے، باقی ہم کل پڑھیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔